إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير آمين يا رب العالمين۔ تو کل ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی پوری سٹوری کمپلیٹ کر لی تھی اور آیت پر ہم الحمدللہ آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یاد کرو جب میں نے تمہیں نجات دی فرعون کی پوری قوم سے، اور میں نے کل آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یاد کرو میں اذکر چھپا ہے، یعنی کہ تم وہ جب میں جو ہے از میں اذکر چھپا ہوا ہے کہ یاد کرو جب۔ اور یہ کس سے کہا گیا؟ یہ مدینہ میں جو اس وقت موجود بنی اسرائیل تھے، یعنی کہ یہودی قبیلے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کیا کہ تم وہ وقت یاد کرو جب تمہیں کیا کیا تھا، بنی اسرائیل فرعون کی قوم سے نجات میں نے دی تھی۔ حالانکہ اس وقت وہ لوگ موجود نہیں تھے، ان کے باپ دادا موجود تھے، لیکن پھر بھی جو باپ دادا پر نعمتیں ہوتی ہیں، اگر کسی کے باپ دادا بہت بڑی پراپرٹی کے مالک ہیں تو ان کی اولادیں بھی اس نعمت کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر اللہ تعالیٰ ان کو فرعون سے نجات نہیں دیتے، اس کی قوم سے نجات نہیں دیتے، تو آج یہ بنی اسرائیل جو آزاد یہاں پر ہیں اور گھوم رہے ہیں اور بات مان کر نہیں دے رہے ہیں، تو ان کا یہ سچویشن نہیں ہوتی ہے نا۔ ان کی سچویشن پھر دوسری ہوتی ہے، مصر میں ہی پڑے رہتے ہیں اور وہیں پر کیا ہوتا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس نعمت کو یاد کروا رہے ہیں۔ اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ آل سے مراد صرف فرعون اور اس کے گھر والے نہیں ہیں، بلکہ آل سے مراد کون کون ہے؟ فرعون کے فالوورز ہے نا، اور اس کے وزیر، اس کے مشیر، اس کی بہت بڑی فوج، اس کے فین اور اس کے عقیدت مند، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرعون کی کیا کی جاتی تھی، وہاں پر پوجا کی جاتی تھی، اس کو سورج کا اوتار مانا جاتا تھا، وہ اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، ہے نا، کہ کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں اور مجھے جو ہے اپنا رب کہو۔ تو فرعون کو وہاں پر پوجا جاتا تھا۔ پھر اس کی جو چمچہ گیری کرنے والے لوگ تھے وہ سبھی کوئی جو ہے اس کی آل میں شامل ہو گئے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ صرف فرعون نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ہر بندے سے جس کے بارے میں یہ خدشہ رہتا کہ یہ کیا ہے، بنی اسرائیل کو دوبارہ سے پریشان کرے گا۔ فرعون کی ظاہر ہے جب کوئی بادشاہ مرتا ہے تو اس کی جگہ پر دوسرا بادشاہ بن جاتا ہے نا، تو کوئی دوسرا بنتا تو وہ ان کے اوپر اٹیک کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی جگہ نہیں چھوڑی، کوئی بھی پاسبلٹی نہیں چھوڑی کہ اب کوئی اور ان کے اوپر مسلط ہو فرعون کی قوم میں سے۔ سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ تباہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا کیا کرتے تھے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے اب ان کی تین چیزیں بتائی، ٹھیک ہے۔ یسومونکم سوء العذاب، بہت برا عذاب، دکھ دیتے تھے تمہیں، تکلیف دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، اور تھرڈ ویستحیون نساءکم، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی جو ان کے ساتھ کی جاتی تھی۔ اچھا یہاں پر عذاب دیکھیے، عذاب کو سمجھیے، اور یہ بہت مین پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، بہت مین پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیے غور سے۔ عذاب کی نسبت، اگر عذاب کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، ٹھیک ہے، اگر عذاب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو عذاب کا معنی کریں گے عذاب، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، عذاب دیتا ہے۔ اگر عذاب کی نسبت بندوں کی طرف ہو، ٹھیک ہے، انسانوں کی طرف ہو، تو پھر عذاب کا معنی ہوگا سزا یا تکلیف، ٹھیک ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ پھر سے سن لیجئے، اگر عذاب کی نسبت، یہ بہت تفسیر کا مین پوائنٹ ہے، اس لیے میں آپ کو ایک بار پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اگر عذاب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے
تو عذاب کا معنی کرتے ہیں عذاب، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ اور اگر عذاب کی نسبت بندوں کی طرف ہوتی ہے، یعنی کہ بندے عذاب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، بندے عذاب دے رہے ہیں، اگر ایسا کچھ آتا ہے لکھ کر، تو پھر اس کا معنی ہم کریں گے، عذاب نہیں کریں گے، عذاب صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کا معنی ہم کریں گے سزا یا تکلیف، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں نے ورڈ ٹو ورڈ میں کیا لکھوایا تھا، عذاب کا ترجمہ کیا تھا یا سزا کا کیا تھا؟ جی، تکلیف اور سزا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا بری تکلیف دیتے تھے ایسی، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو احسان کے طور پر پیش کیا، میں نے آپ کو سٹوری میں بتایا تھا، کیا تکلیف دیتے تھے ان کو؟ نہیں، وہ تو اگلی بار، اگلے اس میں آ گیا، بیٹوں کو مارنا اگلی پوائنٹ میں آ گیا، ابھی اس پوائنٹ میں کیا ہے، کیوں الگ سے ذکر کیا؟ دیکھیے، غلام بنا دیا تھا نا ان کو، ہے نا، اور آپ کو پتا ہے نا بنی اسرائیل، جیسے آج ہمارے یہاں پر سید زادے، ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے نا سید زادے، ان کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے نا، ان کو بہت رسپیکٹ فل نظروں سے، اب تو خیر سب گڈمٹ ہو ہی گئے ہیں، سب آپس میں مل ہی گئے ہیں، لیکن شروع سے سید کیا رہتے تھے، الگ الگ رہتے تھے، اپنی بیٹیاں نہیں دیتے تھے۔ اب تو خیر ہر ہی قوم نے یہ چیز اپنا لی ہے کہ اپنی بیٹی کسی دوسری کاسٹ میں نہیں دے، تو لیکن آپ دیکھیں کہ سید جو ہے وہ شادی ان کی سیدوں سے ہی ہوتی تھی، لوگ ان کی بہت زیادہ عزت اور اکرام کرتے تھے، تو اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل بھی سید زادے تھے، بہت پاکیزہ قوم تھی، اور پیغمبروں کی اولاد تھے، ٹھیک ہے۔ آج اگر ہمیں کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں سے ہے، تو ہم کتنی ان کی رسپیکٹ کریں گے نا، ان کا نام بھی احترام سے لیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا ہے نا امام مہدی جو آئیں گے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں حضرت حسن، ان کی نسل میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سید کہتے ہیں سردار کو، سردار کو، تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ حضرت وہ جو آئیں گے امام مہدی قیامت کے قریب، وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہوں گے۔ آج ہمیں پتہ چل جائے، ٹھیک ہے، کہ ان کی نسل یہاں پر رہ رہی ہے، ابھی تو سب کو پتہ ہی نہیں ہے، ریویل ہی نہیں ہے یہ بات کہ کہاں گئے وہ اور کون ہے وہ لوگ، تو آج ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ان کی نسل ہے، تو ہم ان کا کتنا احترام کرتے ہیں، ہے نا۔ آپ دیکھیں حرمین شریفین، جو اس کا انتظام سنبھالتے ہیں، حرم کا، مدینہ کا اور مکہ کا، حج وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگ تھے، ہے نا، ان کا کتنا احترام ہوتا ہے نا۔ اب وہ کچھ غلط بھی کرتے ہیں تو لوگ ان کو کچھ کہہ نہیں پاتے، ٹھیک ہے، کیوں نہیں کہہ پاتے؟ کیونکہ ہم ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کا احترام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی طرح بنی اسرائیل بہت زیادہ پاکیزہ قوم تھی، اور اس وقت تو تھوڑے بہت سدھرے ہوئے ہی تھے نا یہ لوگ، ٹھیک ہے، اب تو بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، اس وقت تو سدھرے ہوئے تھے، یہ پیغمبروں کے اولاد تھے، سید زادے مانے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایسے لوگوں کو غلام بنانا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدوں کو تو صدقہ بھی دینے کو منع کیا ہے نا، صدقہ بھی ان کو نہیں دے سکتے ہم، تو آپ سوچیں کہ یہ بنی اسرائیل جن کی اتنی زیادہ ریسپیکٹ ہر زمانے میں کی ہے، اس بنی اسرائیل کو انہوں نے کیا کیا تھا، غلام بنایا تھا، ہے نا۔ اور غلام کیسے ہوتے ہیں، پھر ان سے ہر کام لیا جاتا تھا، محنت مزدوری کا، گندے کام، ٹھیک ہے، صاف صفائی کے، نالی صاف کرو، اور پہلے تو سمجھ لیجیے جیسے آج ٹوائلٹس ہوتی ہیں کہ آپ نے پانی بہایا اور سب ختم، ہے نا، فلش کر دیا، لیکن پہلے ایسی ٹوائلٹس نہیں ہوتی تھی، ہے نا، کبھی آپ کے دادا وغیرہ ہوں تو ہماری دادی بتاتی تھی کیسی ہوتی تھی ٹوائلٹس، مطلب بہت گندا پن ہوتا تھا، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیسے لوگوں نے سروائیو کیا، ہم تو کر بھی نہیں پائیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس طرح سے ان سے یہ کام لیا کرتے تھے، بہت زیادہ ان کو پیمنٹ نہیں کیا کرتے تھے۔ آج تو آپ دیکھیں کوئی جھاڑو لگانے والا بھی ہے تو اس کی اچھی خاصی پیمنٹ ہے، جو سڑکوں پر آپ دیکھیں نا نالی صاف کرتے ہیں، گورنمنٹ آفیشیلس ہوتے ہیں، تو گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، تو ان کی بہت زیادہ سمجھ لیجیے 40 50 ہزار روپے سیلری ان کو مل جاتی ہے، تو ان کو یہ لوگ زیادہ پیمنٹ بھی نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے، سلیوری کروا رہے تھے، بڑی بڑی، آج مصر چلے جائیں آپ، ٹھیک ہے، مصر جائیں آپ، وہاں پر پیرامڈس دیکھیں، ٹھیک ہے، تو پیرامڈس ایسے نہیں ہے کہ جیسے ایک ایک اینٹ ہے، بلکہ پورے بہت بھاری بھاری پتھر ایک کے اوپر ایک رکھے گئے ہیں، اور جتنا اوپر ہے وہ اتنا ہی زمین کے نیچے ہے، تو آپ سوچیں اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا رکھی تھی اور انہی سے وہ بنوائی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں تقریباً 6 لاکھ کی ان کی پاپولیشن تھی بنی اسرائیل کی، ان تمام کو مٹانے کا پورا انتظام تھا،
ٹھیک ہے، اور ان 6 لاکھ میں آدھے سے زیادہ سمجھ لیجیے 70% ان کی لڑکیاں ہوا کرتی تھی، اور اتنی کم پیمنٹ میں ان کو اپنے گھر بھی چلانے ہوتے تھے، باہر کا بھی حساب کتاب دیکھنا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، لڑکیوں کو پالنا بھی پوسنا ہوتا تھا، تو ان کو اسی فکر میں لگا دیا تھا، پھر ان کو حکومت کرنے کا تو خیال آتا ہی نہیں، سوچئے نا، ٹھیک ہے، دن بھر محنت مزدوری کا کام کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ تھکانے والا ہوتا ہے نا، انسان اتنا تھک ہار کر جب وہ گھر آئے گا اور گھر میں آ کر اتنی ساری لڑکیاں دیکھے گا، ادھر 4 بہنیں، ادھر ایک ماں، ادھر جو ہے میری 5 6 بیٹیاں، ٹھیک ہے، اب جب وہ اتنی ساری لڑکیاں گھر میں دیکھے گا، ان کی شادی کی فکر، ان کے کھانے پینے کی فکر، ان کی تربیت کی فکر، اب سوچے آپ وہ کچھ اور سوچ پائے گا، نہیں سوچ پائے گا، ہے نا، الحمد للہ، پھر اوپر سے وہ غلام کے وہ دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتا، آج تو سب کو اجازت ہے نا کہ آپ جاب بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اگر جاب سمجھ لیجیے 2 3 گھنٹے کی جاب کر رہے ہیں تو بعد میں آپ کو اپنا بزنس بھی رن کر سکتے ہیں، تو وہاں پر اجازت ہی نہیں تھی کہ یہ لوگ اپنا بزنس رن کریں تو کہیں اور سے بھی ان کو انکم مل جائے، ٹھیک ہے، ان کو یہ والی بھی اجازت نہیں تھی، تو سمجھ سکتے ہیں نا کہ کس طرح سے جو ہے ان کو تکلیف میں ڈال رکھا تھا۔ پھر اب دیکھیں یہ جو یسومونکم ہے نا، یسومونکم، اس کے 3 معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سم سے نکلا ہے سم، سین میم اور میم اس کا نوٹ ورڈ ہوتا ہے، تو یہ جو ہے اس کے 3 معنی ہوتے ہیں، ایذا دینا، ٹھیک ہے، ایذا دینا، دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے مشکل کام کی تکلیف دینا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹارچر، آپ کیا کر رہے ہیں، ٹارچر دے رہے ہیں فزیکلی، ٹھیک ہے، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ظاہر ہے غلام ہے تو مار پٹائی بھی ان کی کرتے ہی ہوں گے، وہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ ہے اور اس نے اپنے غلاموں کو مارا ہی نہیں ہو، ٹھیک ہے، بہت کم ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک کیے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے خلیفہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ ایسے نہیں تھے، ظاہر ہے انہوں نے دوسری قوم کو غلام، اپنی قوم ہوتی ہے تب بھی تھوڑا رحم کر لیا جاتا ہے، تھی یہ بنی اسرائیل، ان کو غلام بنا رکھا تھا، ٹھیک ہے، اور بنی اسرائیل نے بھی کچھ کم سلوک نہیں کیا ہوگا جب وہ بادشاہ رہے ہوں گے، ہے نا، تبھی تو ان کی حرکتوں پر تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مسلط کیا تھا نا، سوچئے ذرا، تو یہ اپنا بدلہ، جیسے آج آپ دیکھ لیں نا، ہمیں کیا کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ ان کے جو وہ تھے مغل بادشاہ، انہوں نے ہمارے اوپر حکومت کی، اور حالانکہ جب کہ ایسا کچھ تھا بھی نہیں، تب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں غلام بنا کر رکھا، ہے نا، ہم سے ٹیکس لیے، ہمیں غلام بنا کر رکھا، اور ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں کی، ہماری مندروں کو توڑ کر وہاں پہ مسجدیں بنوائی، ٹھیک ہے، سیم سین وہاں پر بھی چل رہا تھا، ٹھیک، کہ ان کو یہی لگتا تھا کہ بنی اسرائیل جب بادشاہ تھے تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ یہی کیا، ٹھیک ہے، ہمیں غلام بنایا تو اب ہم اس کا بدلہ لے رہے ہیں، تو یہ اس طرح سے ان کو تکلیف دیتے تھے، ٹارچر کرتے تھے، ایک تو وہ کرتے تھے، جسمانی ٹارچر کرتے تھے، ٹھیک ہے، فزیکلی ٹارچر کرتے تھے، دوسرا بہت مشکل کام کی تکلیف دیتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت، جیسے میں آپ کو بتایا کہ عمارتیں، مزدوری، صاف صفائی، ہے نا، گندے کام، اور ظاہر ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حدیث ہے کہ جو جس لائق ہو اس کو اسی لائق کا منصب دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بہت پڑھا لکھا ہے اور کہیں پر کسی کام کی ضرورت ہے تو آپ اس پڑھے لکھے انسان سے یہ تھوڑی کہیں گے چلو جھاڑو پوچھا کر دو ہمارے گھر کا، ہوں، بتاؤ، وہ مجبوری کروا دیتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ایک بہت پڑھا لکھا انسان پہلی بات تو خود بھی نہیں کرے گا، کچھ نہ کچھ الگ سے سوچے گا، لیکن اگر اس کو کہیں پر کمپنی میں وہ جائے اور جاب کی ریکویسٹ کرے کہ مجھے جاب دلوا دیجیے، تو کیا اسے یہ کہا جائے گا کہ یہاں ٹھیک ہے آفس کا جھاڑو پوچھا کر دینا، ٹھیک ہے، تو یہ دنیا کے معاملے میں بھی نہیں ہوتا، اور یہ حدیث میں بھی انکار ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے، حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس چیز کا حقدار ہے، جو چیز ڈیزرو کرتا ہے اس کو ویسے ہی دو، ٹھیک ہے، اگر کوئی کچھ نہیں آتا، کسی سے نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، تو اس کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ یہ والے کام دے دیں کہ چلو برتن دھو دینا یا کپڑے دھو دینا، لیکن اگر کوئی پڑھا لکھا انسان ہے تو اس کو تو آپ ایسی جاب نہیں دیں گے، ہے نا، آفر بھی نہیں کریں گے، تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے مشکل کام کی، ایک تو کام کروا کر تکلیف، دوبارہ ان کی ذہنی ان کو ٹارچر، ہے نا، جو آپ ایک ایسے انسان کے بارے میں امیجن کریں جو پڑھا لکھا ہے نا، اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہے، اس کی کاسٹ بھی بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو مجبور ہو کر ٹھیلا چلانا پڑ رہا ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو مجبور ہو کر رکشہ چلانی پڑ رہی ہے، یا اس کو مجبور ہو کر کوئی ایسا کام کرنا پڑ رہا ہے جو اس کو سوٹ نہیں کرتا، تو اس کو فزیکلی تو ہوتی ہی ہے پرابلم، ہے نا، آپ دیکھیں ہم ٹیچرس ہیں، اور ہم سے اگر کوئی کہہ دے کہ گراؤنڈ لیول پر جا کر یہ کام کرنا ہے تمہیں، تو ہم سے نہیں ہوگا، ہے نا، بہت مشکل سے ہم یوز ٹو ہو پائیں گے اس کے،
تو فزیکلی تو ہوتا ہی پریشان ہے انسان، لیکن مینٹلی بھی کیا ہو جاتا ہے انسان، ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے بھی ان کو پریشان کرتے تھے۔ پھر تھرڈ مانا ہے بدترین عذاب میں اضافہ کرنا، ٹھیک ہے؟ ایک تو بدترین عذاب دینا، بدترین سزا دینا، اور یسومونا کہتے ہیں بدترین عذاب میں اضافہ کرنا، یعنی کہ پہلے سے بدترین سزا تھی اس میں کیا کرنا، اور زیادہ زیادہ ان کے اوپر بوجھ ڈالتے رہنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے یسومون، سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، یسومون سمجھ میں آ گیا؟ جی الحمد للہ۔ چلیے پھر اب دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت طرح سے نجات دی، خاص انتظام اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کیا کہ ظلم و ستم سے نکالنے کا جو ہے یہ راستہ بنا لیا۔ اچھا ایک چھوٹا سا واقعہ یہ بھی ایک دیکھ لیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی طرف گئے تھے، ٹھیک ہے؟ معراج کی رات ایسا ہوا تھا، میں آپ کو یہ جو ایذا دینے والی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ یسومونہ جو ہے اسی کی تفسیر میں ایک واقعہ سنا رہی ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پر گئے تھے، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم بھی دکھائی گئی تھی، بہت سارے نظارے کروائے گئے تھے۔ وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی چاپ بھی سنی تھی، ہے نا؟ یاد ہوں گی آپ کو یہ سب باتیں معراج کے واقعے کی۔ اگر کسی نے نہیں سنا ہے واقعہ تو کبھی انشاءاللہ تعالی وقت ملے گا تو سیرت وغیرہ میں سے جا کر سن لیجئے، ٹھیک ہے؟ وقت ملے تو وہ واقعہ جب ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں آسمانوں پر، تو ایک جگہ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پرفیوم کی سی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ فرعون کی بیٹی مشاقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور مشاقہ کہتے ہیں جو بیوٹیشین ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ فرعون کی بیٹی کی مشاقہ ہے، یعنی کہ ان کی بیوٹیشین ہے جو ان کا میک اپ وغیرہ کرتی ہے نا، اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی میک اپ وغیرہ کرتی تھی اور بال وغیرہ بنایا کرتی تھی، ٹھیک؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بات کی خوشبو؟ تو جبریل کہنے لگے کہ ایک دن یہ کنگھی کر رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ اس کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، تو وہ کنگھی جو ہے چھوٹ کر گر گئی، تو اس نے بسم اللہ کہہ کر اٹھائی، ٹھیک؟ بسم اللہ پڑھا اور بسم اللہ کہہ کر وہ کنگھی اٹھائی، تو وہ کہنے لگی کہ کیا تم نے میرے باپ کا نام لیا ہے؟ یعنی کہ ظاہر ہے فرعون اپنے آپ کو کیا کہلواتا تھا کہ میں رب ہوں، ہے نا؟ میں تمہارا وہ ہوں، مجھے میری عبادت کرو تم، ٹھیک؟ تو یہ کہنے لگی کہ کیا تم میرے باپ کا نام لے رہی ہو، بسم اللہ کہہ رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ کا نام لیا ہے جو میرا، تمہارا، تمہارے باپ کا بھی رب ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے کیا کہا، مطلب بنا ڈرے اس نے یہ بات کہی کہ میں تو ان کا نام لے رہی ہوں، اس اللہ کا نام لے رہی ہوں جو میرا بھی، تمہارا بھی اور تمہارے باپ کا بھی رب ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کی خبر اپنے باپ کو دے دوں؟ اس نے کہا ہاں دے دو، ٹھیک ہے، کون ڈر رہا ہے ان سے؟ تو جب فرعون تک یہ بات پہنچی تو اس نے بلا کر پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی اور بھی رب ہے؟ حالانکہ رب تو میں ہوں تمہارا، ٹھیک ہے؟ تو مشاقہ بولی کہ ہاں میرا، تمہارا، سب کا رب اللہ ہے، ٹھیک؟ اس کے بعد فرعون نے اس کو بھی اور اس کی اولاد کو دونوں کو آگ میں پھینکوا دیا اور وہ جل کر کوئلہ ہو گئی۔ آپ سوچیں کہ بسم اللہ کہنے کی بھی بنی اسرائیل کو اجازت نہیں تھی، سوچیں آپ یہ کتنا، اب سمجھیں کہ آج ہم کہیں پر کھڑے ہو کر الحمدللہ، سمجھ لیجیے پبلک میں چھینک آتی ہے ہمیں اور ہم الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے بین لگا ہوا ہے اللہ کے نام پر، ٹھیک ہے، اور ہمیں اٹھا کر آگ میں پھینکوا دیا جائے۔ یہ کتنا ذہنی ٹارچر ہے نا کہ انسان اپنا دین پریکٹس نہیں کر سکتا، ٹھیک؟ ایک طریقے سے یہ بھی آپ دیکھیں کتنا بڑا ٹارچر ہوتا ہے، آپ کو کوئی نماز پڑھنے کو منع کر دے، آپ کو کوئی حجاب لینے کو منع کر دے، ہے نا؟ آپ کو کوئی اپنے جیسے ابھی یونیفارم سول کوڈ کا لگایا جا رہا ہے کہ سب کے لیے سیم قانون ہوں گے، ہے نا؟ سب کی شادیاں سیم طریقے سے ہوں گی، سب کی طلاقیں سیم طریقے سے ہوں گی، ٹھیک؟ تو یہ یونیفارم سول کوڈ لگایا جا رہا ہے۔ اب سوچیں کہ آپ نکاح نہیں کر سکتے پراپر طریقے سے، ہے نا؟ تو وہ اپنے طریقے بتائیں گے، تو انسان کو کتنا ذہنی ٹارچر ہوگا نا، کیسے انسان سروائیو کر سکتا ہے اس جگہ پر جہاں پر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتا ہو، اتنا بھی نہیں کہہ سکتا ہو کہ بسم اللہ ہی کہہ دے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ کہنے پر بھی کیا ہے، اس کو آگ میں پھینکوا دیا جائے۔
تو سوچے کہ اس قوم کا انہوں نے کیا حال، اب سوچیں، اب یہ بھی سوچیں اور ساتھ میں یہ بھی سوچیں کہ ان سے نجات ملنا ان کے لیے کتنا بڑا کرم تھا اللہ تعالیٰ کا. ایسی گورنمنٹ سے آج مودی جی سے ہمیں چھٹکارا مل جائے تو ہمارے ہم کتنی واہ واہ کریں گے نا، کہ کریں گے اللہ تعالیٰ کا شکر کتنا زیادہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سوچئے کہ ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت تھی. یہ واقعہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگ کو؟ میں نے اسی لیے کوٹ کیا تاکہ آپ کو انٹینسٹی پتہ چل جائے کہ وہ کس تکلیفوں سے گزر رہے تھے. بنی اسرائیل ان کو کن تکلیفوں سے دو چار کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر کیا کرتے تھے؟ ایک تو یہ تکلیف دیتے تھے، پھر سیکنڈ ون کیا بتائی میں نے، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. ایک اور طریقہ تکلیف کا، ٹھیک ہے، کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا. جو بھی عورت پریگننٹ ہوتی تھی، ایک تو یہ شکل کرتے تھے کہ جو عورت پریگننٹ ہوئی اس کے اوپر گارڈس لگوا دیے. ٹھیک ہے، کہ وہ ہر وقت اس کی یہ دیکھ بھال کر رہے ہیں کہ کون ہوا اس کے یہاں، ہے نا، کب ڈیلیوری ہوئی، تو اس کی دیکھ بھال کرنے پر اس کے اوپر جو ہے گارڈس مسلط کر دیے جاتے تھے. جیسے ہی کوئی بیبی ہوتا تھا اس کی جینڈر معلوم کر کے اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جاسوس عورتیں چھوڑ دی جاتی تھی، ہے نا، اور جاسوس عورتیں کیا کرتی تھی؟ گھر گھر جاتی تھی. جیسے کسی نے اپنا بچہ چھپا لیا، دکھایا ہی نہیں کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جاسوس عورتیں اپنے بچے لے کر ان کے گھر چلی جاتی تھیں اور ان بچوں کو رلاتی تھیں بہت زور زور سے. ظاہر ہے ایک بچہ روئے گا تو سارے کی پیپیں شروع ہو جاتی ہے نا، تو وہ جو گھر میں ان کے بچہ ہوتا تھا وہ بھی رونا شروع کر دیتا تھا. اور اس طرح سے پھر پتہ چل جاتا تھا کہ اس بچے کی جینڈر کیا ہے اور پھر اس کو اس طرح سے ذبح کرا جاتا تھا. اچھا اب دیکھیے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا نجینا، جیم پہ کیا لگی ہوئی تھی؟ کل میں نے سمجھایا تھا نا یہ پوائنٹ. نجینا سمجھایا تھا، کسی کو یاد ہو تو بتائیے، مائک اوپن کر کے بتا دیجیے. نہیں، تنوین نہیں لگی ہوئی ہے. مائک اوپن کر کے بتا دیجیے، کل میں نے یہ پوائنٹ سمجھایا تھا آپ کو. جیم پہ تشدید لگی ہوئی ہے. ارے آیت دیکھ لیں یہاں پر، ہاں تشدید لگی ہوئی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا تجدید یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب نجات دی، بہترین نجات دی. معنی بڑھاتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے ذبیحہ، یذبیحہ، ٹھیک ہے، با پر بھی کیا لگی ہوئی ہے؟ با پر بھی کیا لگی ہوئی ہے؟ تشدید لگی ہوئی ہے نا. تو یہاں پر بھی معنی میں کچھ نہ کچھ بڑھائیں گے، شدت کا معنی پیدا کریں گے. تو شدت کیسے پیدا کریں گے؟ ایک تو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ بار بار ذبح کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، جب کوئی بیٹا پیدا ہوا ذبح کر دیا، جب کوئی بیٹا پیدا ہوا ذبح کر دیا. ٹھیک ہے، بار بار ذبح کر دیتے تھے. پھر سیکنڈ ون، بہت بری طریقے سے تکلیف دے کر ذبح کرتے تھے. ٹھیک ہے، سیکنڈ ون کیا کریں گے؟ بہت بری طریقے سے تکلیف دے کر ذبح کرتے تھے. اور تھرڈ ون کریں گے اس کا ترجمہ کہ فورس فلی ذبح کرتے تھے. ٹھیک ہے، فورس فلی یعنی کہ ظاہر ہے مرضی تو کسی کی بھی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ہمارے بچے کو ذبح کر دے، تو فورس فلی ذبح کرتے تھے. ٹھیک ہے، آگے تینوں سمجھ میں؟ بار بار ذبح کرتے تھے. جب کوئی کسی کے یہاں بیٹا ہو جاتا تھا تو ذبح، ایسا نہیں تھا کہ ایک بار کر دیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا کہ چلو ٹھیک ہے اب ایک ہی بار کرنا تھا. نہیں، جب بیٹا پیدا ہوا تب ذبح، پھر بری طریقے سے تکلیف دے کر، ہے نا، ذبح. پھر تھرڈ کیا؟ بہت فورس فلی، ٹھیک ہے، فورس فلی جو ہے ذبح کرتے تھے. اچھا، ایسے ذبح کرتے تھے کہ روح تک کانپ جاتی تھی. آج ہمیں لگتا ہے نا کہ دنیا میں کتنا ظلم ہے اور کیا 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 جا رہا ہے. دیکھیے آج فلسطین میں، غازہ میں، ہے نا، آج تو ہمارے سامنے ساری تصویر آ جاتی ہے. موبائل کا زمانہ ہے نا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ظلموں کی ایسی ایسی داستانیں ہیں. اس سے بھی بدترین ظلم جو ہے کیے گئے ہیں تاریخ میں. ٹھیک ہے، ایک آپ دیکھیں کہ ایک نیو بورن بیبی جو ہے اب روئے، اور وہ کسی کا بیبی نہیں بھی ہو. آپ مان لیجیے ہمارے گھر کے باہر کوئی بچہ بہت زور زور سے روئے اور کافی دیر سے رو رہا ہو،
ہے نا. تو جو ہمارا نہیں ہے وہ بچہ، تب بھی ہم اس کو دیکھنے چلے جاتے ہیں نا. دل تڑپ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں اتنا زور زور سے رو رہا ہے کسی کا چھوٹا بچہ. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے. اور کہاں پر ان بچوں کا سلاٹر کرنا. ٹھیک ہے، ذبح کر دینا. جیسے گائے بھینس بکریاں ذبح ہو رہی ہیں، اس طرح بچوں کو ذبح کرنا. ٹھیک. اور آپ دیکھیں کہ ایک دو بیبی نہیں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 12,000 بچے اس نے ذبح کیے تھے. اور روایتوں میں یہ 90,000 بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، دو روایتیں ملتی ہیں کہ 12,000 اور ایک روایت میں آتا ہے 90,000. ٹھیک ہے. تو سوچیں آپ، 6 لاکھ کی تو ٹوٹل ان کی تھی ہی پاپولیشن بنی اسرائیل کی. اس میں سے 90 سمجھ لیجیے 1 لاکھ کے برابر بچے ذبح ہو گئے، لڑکے. ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں کہ آج بھی تو یہی سب سین چل رہا ہے نا. آج بھی تو اتنے ہی سمجھ لیجیے اتنی ہی پہنچ گیا ہے لیول. 1 لاکھ سے زیادہ شہید کر دیے گئے ہیں بچے. ٹھیک ہے. تو آج ہمیں احساس اس کا بہت اچھے سے ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے ان پر کیا گزر رہی ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل کی جو لاچارگی، ان کی بے بسی، ان کی ضلالت کا کیا عالم رہا ہوگا. ٹھیک ہے، کہ اپنے سامنے ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے اور وہ بس خاموش تمائی بن کر تماشا دیکھ رہے ہیں، تماشائی بن کر، اور کرنے دے رہے ہیں. ہے نا. کون کرنے دے گا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہی سامنے اپنے بچوں کے ساتھ ایسا. ہوں. ابھی کوئی آ جائے تو آپ اس کے سامنے لیٹ جائیں گے کہ پہلے ہماری گردن پہ چھری چلا دو ہمارے بچوں کو اٹھانے سے پہلے. ہے نا. یہی ہوتا ہے نا، انسان اب مر مٹتا ہے اپنے بچوں کے لیے. اولاد وہ چیز ہوتی ہے. اور کہاں بیٹے ہے نا، بیٹے تو ویسے بھی لوگ پہلے زمانے کا سوچئے کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا ہے، بیٹوں کو کتنا زیادہ وہ کیا جاتا ہے نا، بہت زیادہ پریفر کیا جاتا تھا بیٹوں کو. تو بیبی بوائز کی تو بہت زیادہ وہ کی جاتی تھی. کسی کے یہاں ہو جاتے تھے لڑکے تو ان کی الگ ہی وہ ہو جاتی تھی. ہے نا. تو سوچے کہ اس زمانے میں جو ہے ان بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا اور وہ کرنے دے رہے تھے. جیسے آپ دیکھیں آج مسلمان بے بس ہیں، انہیں کے سامنے موب لنچنگ ہو رہی ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک خاموش تصویر بنے، تماشا بنے، ان کو بس دیکھ رہے ہیں. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا ساتھ نہیں دینے والا ہے نا. دنیا بھر میں اتنے سارے مسلمان ہیں، اتنی ساری مسلم کنٹریز ہیں، لیکن کوئی بھی آگے بڑھ کر نہیں آ رہا ہے. سب کے سب خاموش تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم بولیں تو پھر ہمیں بھی کیا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا، کریں گے لوگ. اللہ تعالیٰ کو تو سب بھول ہی گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی کوئی ہستی ہے جو ہماری مدد کرے گا اگر ہم اپنے بھائی کی مدد کریں گے. تو اللہ کو تو بھول ہی گئے ہیں، اپنی اپنی جانوں کی فکرے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اگر ہم نے کچھ بول دیا تو ہم بے بس ہیں، سپر پاور دنیا میں کوئی اور ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو مان بھی لیا ہے اللہ کے مقابلے میں سپر پاور. بیٹے تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انسان کیا ہے، اتنی زیادہ تکلیفیں وہاں پر جھیل رہے ہیں بچے بھی اور معصوم، اور سمجھ لیجیے جن کو کچھ بھی نہیں پتا. بہت چھوٹے چھوٹے نیو بورن بیبیز، 6 مہینے کے، 7 مہینے کے، 2 سال کے، 3 سال کے، جن کو کوئی نہیں پتا کہ ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے. ان تک کو کیا ہے، وہ سب مارے جا رہے ہیں. آج مسلمان کیا ہے، بے بس ہے، بس تماشا ہی دیکھ رہے ہیں. تماشا ہی دیکھ رہے ہیں نا. ابھی پرسوں فجر کے ٹائم پہ مسجد میں 3 میزائل چھوڑے گئے. ٹھیک ہے. اور سارے کے سارے لوگ جل گئے. سمجھ لیجیے ان کی جو لاش کے ٹکڑے تھے وہ پولیتھینس میں جمع کیے گئے. تقریباً 100 لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ 100 کے 100 جو ہے وہاں پر سب ہلاک ہو گئے. ٹھیک ہے. تو بس ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ایک تماشا سا ہم دیکھ رہے ہیں. ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے. اب تو سمجھ لیجیے آنکھیں بھی سوکھ گئی ہیں، اب تو آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکل پا رہے ہیں ہمارے. تو یہی سارا سین وہاں پر ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. کہ بچوں کو ان کے ذبح کر دیا جا رہا تھا، ان کے سامنے ہی ان کا سلارٹر ہو رہا تھا، اور وہ چپ چاپ دیکھ رہے تھے، کچھ بھی نہیں بول پا رہے تھے. پھر اس کے بعد دیکھیے اگلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ کیا کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. ٹھیک ہے. کہ تمہاری عورتیں زندہ چھوڑ دیتے تھے. اچھا یہاں پر پچھلی آیت دیکھیے، اسکرین پر دیکھیے، پھر اچھے سے سمجھ میں آئے گا. اسکرین دیکھیے. یہاں پر تھا ابناءکم، اور ابناءکم کا اپوزٹ کیا ہونا چاہیے؟ بیٹوں کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ بیٹیاں. ہے نا.
تو ابناءکم کا اپوزٹ ہونا چاہیے تھا بناتکم. اگر عربی میں ہم کریں تو بناتن کہتے ہیں بیٹیوں کو، ابناءن کہتے ہیں بیٹوں کو، اور بناتن کہتے ہیں بیٹیوں کو. ٹھیک ہے. یہاں پر نساءکم آیا. ہم اور نساءن کہتے ہیں ایک فلی گرون عورت کو. ٹھیک ہے. آدھی بات سمجھ میں؟ نساءن کس عورت کو کہتے ہیں؟ نساء ایک فلی گرون عورت، ٹھیک ہے، ایک میچور عورت، ایک بالغ عورت کو کہتے ہیں. تو اب سمجھے، اب ذرا اس چیز پر آ جائیں، غیرت پر. جب عورتوں کی بات آتی ہے نا تو مردوں کو غیرت آتی ہے نا. ہوں جب عورتوں کا نام لیا جائے تو مردوں کو غیرت آتی ہے. ٹھیک، تو وہ عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے تاکہ ان کو کیا کریں، اپنی باندیاں بنائیں، ان سے خدمت لیں، ان کو ایکسپلائٹ کریں، تاکہ ان کا مرد طبقہ ہمیشہ ہمیشہ بغاوت پر سر نہ اٹھائے. ٹھیک ہے. یہاں پر عزت کی بات ہے. ٹھیک ہے. عزت کی بات ہے یہاں پر. سوچیں آپ کے ایک انسان ڈر ڈر کر ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے جہاں پر اگر وہ آواز اٹھائے تو اس کی عورت کو اٹھا کر لے جائے کوئی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ نہ ان کا مال، ٹھیک، یسومونکم سوء العذاب، مال بھی ختم، یذبحون ابناءکم جان بھی چلی گئی، اور ویستحیون نساءکم عزتیں بھی چلی گئی. کچھ بھی محفوظ نہیں. آگئی بات سمجھ میں؟ تینوں چیزیں کنیکٹ کر پائے آپ؟ نہ مال، نہ جان، نہ عزت، کوئی بھی چیز جو ہے وہ پروٹیکٹیڈ نہیں ہے. ہر چیز پر ڈاکہ ڈلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ کسی قوم کے لیے اس سے بڑھ کر غیرت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ان کی عورتوں کو لے جایا جائے، ان سے جو مرضی کام لیے جائیں، جس طرح سے چاہے ان کو یوز کر لیا جائے، اور وہ پھر قوم بے بس ہوں، وہ دیکھتے رہیں، کچھ کر نہ سکے. ہے نا؟ آج آپ کو کیا لگتا ہے یہ سین نہیں ہو رہا؟ آپ کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھے جا کر. ناظرین ہے کلاس میں؟ ہے کلاس میں. ناظرین سے پوچھے گا، ابھی یہاں پر ایک نا یہاں پر سیل لگانے کے لیے لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے. سیل جو لگاتے ہیں نا کشمیری اپنے کپڑوں وغیرہ کی، شالس وغیرہ کی، تو وہ ٹھنڈ کے ٹائم پر آتے ہیں. تو وہ پوری ایک مارکیٹ یہاں پر لگتی ہے. اب تو 2-3 سال سے شاید لگ بھی نہیں رہی ہے جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے. تو لاک ڈاؤن سے پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں. تو ایک پتہ نہیں میں اس ایریا کا نام بھول گئی، بارڈر سے قریب ہے. ٹھیک ہے. بارڈر یعنی کہ پاکستان اور کشمیر بارڈر سے قریب ہے. تو وہاں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے. تو پوچھا ہم سے، مطلب ہم نے ان سے پوچھا کہ کیوں نہیں آتے، مطلب بہت پریشان لوگ تھے. تو ہم نے پوچھا ان سے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری کسی بھی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے. مطلب کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ریپ نہیں ہوا ہے. کوئی 8 سال کی بچی، کوئی 16 سال کی، کوئی 15، مطلب ہر ایج کی لڑکیاں اس میں شامل ہیں. اور یہ ریپ کرنے والے ہوتے ہیں انڈین آرمی کے لوگ. وہ آرمی وہاں پر لگی رہتی ہے 24 گھنٹے، اور جس کا جب من کرتا ہے کسی بھی گھر میں وہ گھس جاتے ہیں، ان کی لڑکیوں کا ریپ کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے ان کو تکلیفیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں، اللہ تعالی کا کلمہ لینے والے ہیں، ہے نا. وہ حضرت ابوبکر نے وہ آیت پڑھی تھی نا، تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. کیا تم اس وجہ سے اس بندے کو قتل کرتے ہو کہ یہ کہتا ہے صرف کہ اس کا رب اللہ ہے؟ صرف اس وجہ سے ان کو اتنا زیادہ تباہ و برباد کیا جاتا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ کے نام لیوا ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہی کام جو ہے مسلمان کسی عورت کے ساتھ کرتے تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا. ہے نا. اور وہاں کی آرمی سمجھ لیجیے، جن کے بارے میں اتنے گان گائے جاتے ہیں کہ وہ ہمارے دیش کی سیوا کر رہے ہیں، وہ ہمارے دیش کو جو ہے پروٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ وہاں پر کھڑے نہیں ہوں تو ہم یہاں چین سے نہیں جی پائیں. ٹھیک ہے. اور یہ پہلو جو ہے تصویر کا چھپا لیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر اور کیا کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ ہمارے یہاں کی عورتوں کے لیے آپ دعا بھی کریے، اور ہمیں کچھ نہ کچھ مدد بھی ہماری کریے، تاکہ ہم جو ہے وہ وہاں سے نکلیں اور وہاں سے کہیں اور چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ مطلب کس قدر گندگی مچا رکھی ہوگی انہوں نے وہاں پر، کہ وہ کہتے تھے کہ ایک بھی گھر ایسا نہیں ہے جہاں مطلب اس علاقے میں کوئی رشتہ لے کر جاتا ہی نہیں ہے. سب کو پتا ہے وہاں پہ ہر لڑکی کے ساتھ یہ ہو چکا ہے.
سب کو مطلب آس پاس کے سب لوگوں کو پتا ہے کہ وہاں کی لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، کوئی بھی اپنا رشتہ لے کر نہیں جاتا ہے نا. تو فرضی کیسوں میں اٹھا کر بند کر دیا جاتا ہے ان کے مردوں کو. ظاہر ہے مرد چلے گئے ہیں تو عورتیں اکیلی ہیں، ہے نا. عورتیں اکیلی ہیں تو وہ باہر بھی نکلیں گی، ظاہر ہے کام بھی کریں گی، سب کچھ کریں گی، تو ان کے اوپر مطلب بری نیت ان کے ساتھ یہ والا کام. ٹھیک. خیر میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ نہ تو ان کا مال سلامت تھا، نہ ان کی جان سلامت تھی، نہ ان کی عزتیں سلامت تھی. ٹھیک ہے. کوئی بھی وہاں پر محفوظ نہیں تھا، اور ہر کوئی جو ہے وہ بے بس تھا. اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی حالت کتنی گر چکی تھی، ان کی پستی کا کیا عالم تھا. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی اس موقع پر یاد کر لیجئے، بہت زیادہ رونا بھی آتا ہے اس حدیث پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر بھی وہ زمانہ گزرے گا جو پچھلی قوموں پر گزرا تھا. تمام حالات آئیں گے اس طرح سے، ہے نا. اور ایک حدیث وہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک جو ہے مسلمانوں پر ایسے لوگ مطلب بھوکے شیروں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے مسلمانوں پر. لوگ مسلط ہو جائیں گے اور بھوکے شیروں کی طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. آج سارے سین آپ کو جو ہے یہی نظر آ رہے ہیں. عورتیں لٹ رہی ہیں، بچوں کو مارا جا رہا ہے، ڈیٹینشن کیمپس بنائے جا رہے ہیں، ہے نا. مگر بس تماشا دیکھنے والوں کے علاوہ، تماشا دیکھنے والوں میں سے بننے کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں بیٹوں کو یہ جو ذبح کرنے کی بات ہوئی، یہ بھی ان کی آزمائش، اور عورتوں کا زندہ چھوڑا جانا بھی ان کی آزمائش تھی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب عورتیں بنا بھائی کے، بنا باپ کے، بنا بیٹوں کے کسی معاشرے میں رہ رہی ہوں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. چاہے وہ اپنے بھی گھر میں رہ رہی ہوں اور ان کے سر پر نہ باپ ہو، نہ بھائی ہو، نہ شوہر ہو، نہ بیٹا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں ہو، تو پھر اس عورت کا کیا حال سوسائٹی کرتی ہے. اس کو اپنے ہی نہیں چھوڑتے، ہے نا. اپنے رشتہ دار اس پر باتیں بناتے ہیں، اس کے محلے والے اس کے اوپر باتیں بناتے ہیں، اس کے رشتہ دار اس کے اوپر باتیں بناتے ہیں، ہے نا. سوسائٹی والے اس کے اوپر باتیں بناتے ہیں. کہیں نکل جاتی ہے تو ہر جگہ سے بس اس کے اوپر کیا ہوتی ہے، انگلی اٹھتی ہے کہ کہاں گئی تھی، کہاں سے آ رہی ہیں، کون ان سے ملنے آ رہا ہے، کون ان کے پاس کس کے پاس جاتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھے نا ہماری سوسائٹی میں بھی لوگ اس طریقے کے ہیں. تو سوچئے کہ اس جگہ پر جہاں پر تھی ہی دشمن قوم سامنے، ہے نا، تو وہاں پر جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہوگا. اسی لیے خاص طور پر آپ دیکھیں یہاں پر یستحیون، کہ ان کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا. مینشن کیا گیا کہ یہ بھی کوئی کم تکلیف نہیں تھی. ٹھیک ہے. عورتوں کے لیے بھی اور ان کے مردوں کے لیے بھی. تو یہ بھی کیا تھی، ایک بہت بڑی تکلیف تھی جو ان کو پہنچائی جا رہی تھی. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں کیا فرمایا کہ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی ستا رہا ہے، آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت عظیم آزمائش تھی. ٹھیک ہے. بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا یہ. ٹھیک ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں، ایک تو ہماری طرف ہمیں یہ لگتا ہے کہ بندہ سامنے والا ہمیں ستا رہا ہے، سامنے والا بندہ ہمیں پریشان کر رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن تصویر کا ایک دوسرا پہلو کیا ہوتا ہے، سکے کا دوسرا سائڈ کیا ہوتا ہے، کہ وہ ساری آزمائشیں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کیوں ڈالتا ہے، تاکہ وہ آپ کو آزمائے، تاکہ آپ کا وہ ٹیسٹ لے، تاکہ وہ آپ جو تھوڑے بہت ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں، لائن پہ سے ہٹ گئے ہیں، آپ کو دوبارہ کھینچتان کر لائن پہ لے آئے. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل کا کیا حال تھا، یہ تمام مصیبتیں، یہ سزائیں، یہ قتل و غارت غری، یہ فساد، یہ عزتوں پہ حملے، یہ جانوں پر حملے، یہ اللہ کی بہت بڑی آزمائش تھی. کیوں تھی؟ کیونکہ بنی اسرائیل ہوش میں نہیں آ رہے تھے. ٹھیک ہے. ڈسٹریکٹ ہو گئے تھے. ٹھیک. ان کو ہوش میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائشیں ان کے اوپر ڈالی. تمہیں اللہ نے کس چیز کے لیے چنا ہوا ہے، اپنے دین کا علم بردار تمہیں بنایا ہے. تم تو پیغمبروں کی اولادیں ہو. تم نے کرنا کیا تھا اور تم نے کیا کیا. وہ ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے جد امجد ہیں، تمہارے دادا کی جگہ ہے نا، جو بتوں کو توڑنے والے تھے. اتنی بڑی قوم جس میں صرف ایک مسلمان، اور وہ ان کے مندر میں جا کے ان کے سارے بت توڑ دیتا ہے اور بعد میں اعتراف بھی کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا. وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے توحید کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی، ہے نا.
اپنی قوم کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، ہجرت کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے، کیا کیا قربانیاں نہیں کی، ان کی تم اولادیں اور تم کدھر پہنچ گئے ہو، تم اسحاق اور یعقوب کی اولادیں ہو، تم جو ہے تمہارا پھر کیا حال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اچھا مجھے جلدی سے بتائیے، اللہ تعالیٰ آزمائش دینے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جب کوئی بندہ کسی آزمائش میں پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ بہت سارے مقصد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہاں صبر کتنا کرتا ہے، شکر کتنا کرتا ہے بندہ، ہے نا، آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا چیک کر رہا ہوتا ہے؟ انسان کا صبر چیک کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک، واویلے تو نہیں مچاتا، غلط باتیں تو نہیں بولتا، ہے نا۔ پھر ایک کیا ہوتا ہے؟ انسان کو ہوش میں بھی لانا ہوتا ہے۔ مان لیجیے ہم ایسی نا، مطلب ابھی صحت میں ہیں، ہم صحت مند ہیں، ٹھیک ہے، ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، ہم جو ہے وہ کوئی اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے ہم، ٹھیک ہے، اس صحت پر۔ اب جیسے ہی ہمیں کوئی بیماری آتی ہے، اگر سلیم الفطرت ہے انسان، اگر اس کا دل سلامت ہے، اس کا دماغ سلامت ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہو گئی ہے نا، اور ہمیں معاف کر دیجیے، اور انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے، ایک آزمائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے کہ انسان کیا کرے، وہ سوری سزا کے طور پر آتی ہے۔ انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر انسان سمجھ جاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا اور اس کے بدلے مجھے یہ سزا مل گئی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا ہے انسان بھی بہت زیادہ توبہ کر لیتا ہے۔ تو سزا کے طور پر آتی ہے آزمائش، اور توبہ کروانے کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان سب چیزوں کو یاد رکھیے تاکہ اللہ نہ کرے کوئی آزمائش، ہمیشہ دیکھیے انسان تو آزمائش میں ہی رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کسی کے اوپر کوئی آزمائش نہیں چل رہی ہے، کسی کی کسی طرح سے آزمائش ہوتی ہے اور کسی کی کسی طرح سے آزمائش ہوتی ہے، کسی کا مال لے کر آزمائش ہوتی ہے، کسی کا مال دے کر آزمائش ہوتی ہے، کسی کے دکھ کے موقع آزمائش کے لیے ہوتے ہیں، کسی کے سکھ کے موقع آزمائش کے لیے ہوتے ہیں۔ انسان تو ہمیشہ آزمائش میں ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ آزمائش سے باہر کبھی انسان ہو۔ دین ہے، دیندار ہے، تو اس کے دین کے حساب سے اس کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہے کہ انسان کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، جتنا جتنا دیندار ہوگا اتنی اتنی آزمائشیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ دنیا ہے، دنیا میں کم آزمائشیں ہوتی ہیں، بزنس میں بھی لاس ہوتے ہیں لوگوں کے، گھر والے بھی ستارے ہوتے ہیں، کوئی تانے دے جاتا ہے، کوئی تشنے دے جاتا ہے، کوئی کچھ، ہر طرح سے انسان آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بنا آزمائش کے انسان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ ہے نا آیت سورۃ الملک کی، ٹھیک ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ٹھیک، ہاں نہیں یہ نہیں، یہ نہیں، سورۃ الدہر کی آیت ہے، ٹھیک ہے، سورۃ الدہر کی آیت ہے، انا خلقنا الانسان نبتلیہ، ٹھیک ہے، من نطفۃ امشاج نبتلیہ، کہ ہم نے بے شک انسان کو ایک نطفے سے اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اس کی آزمائش کر سکیں، تاکہ ہم اس کو آزما سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی آزمائش کے لیے ہے، تو قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، انسان کبھی آزمائش سے باہر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آزمائشیں پھر کیوں آتی ہیں؟ ایک یہ آ گیا کہ انسان کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے آتی ہیں، پھر انسان کو سزا کے طور پر بھی آتی ہے، اس سے توبہ کروانے کے لیے بھی آتی ہے، پھر ایک بہت بڑا آزمائش کا ایک مقصد ہے، سورۃ الدہر، اس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دہر، اور سورہ انسان بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک اور بہت بڑا ہے آزمائش کا مقصد، اگر کسی کو پتا ہو تو بتائیے۔ سیکنڈ، آیت نمبر 2، جی، جنت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے درجے رکھے ہوتے ہیں انسان کے لیے، ٹھیک ہے۔ مان لیجیے کسی کے لیے، الفیہ نے آنسر کرا ہے، الفیہ کا نام لگاتی ہوں، الفیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کتنے درجے ہیں جنت میں؟ 100 درجے ہیں، ٹھیک ہے، کئی ساری حدیث ہے، 100 سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے الفیہ کے لیے رکھا ہوا ہے سمجھ لیجیے 95 درجہ، ٹھیک ہے۔ اب الفیہ کوئی کام کر ہی نہیں رہی ہے،
95 پہ پہنچنے کے لیے. الفیہ جو ہے وہ بس 30 40 یہ والا کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے 50 پہ پہنچ جاتی ہیں کبھی کبھی، کبھی 70 پہ پہنچ جاتی ہیں، 95 نہیں پہنچ پاتی ہیں. ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش بھیج دیتا ہے. ٹھیک ہے اور الفیہ کا درجہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے آ گئی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ آزمائشیں درجے بلند کرنے کے لیے بھی بھیجتا ہے. اسی لیے آپ حدیث میں آپ کو اس طرح کی باتیں ملیں گی کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے. اس کو کوئی بخار بھی آ جاتا ہے تو اس کے کیا ہوتے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ سب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اس لیے بھی آتی ہے تاکہ بندے کے درجے کیا ہو جائیں، اونچے سے اونچے ہوتے رہیں. تو ہر طریقے سے آپ دیکھ لیں اس آیت میں آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کیوں لے رہا تھا، بنی اسرائیل کو ہوش میں لانے کے لیے، ان کو جو ہے اس چیز کو ریئلائز کرنے کے لیے کہ وہ بہت غلط طریقے سے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ہے نا. اور جو ہے پھر ان کو صحیح ٹریک پر لانے کے لیے، ان سے شکر اور صبر کروانے کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالی. ٹھیک ہے اور مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ نجیناکم جو ہے نا کہ ہم نے تمہیں نجات دی، آیت کے جب سب سے پہلا ورڈ ہے نجیناکم. ٹھیک ہے یہ بھی آزمائش ہو سکتی ہے. ہوں کہ ہم نے نجات دی. اچھا نجات دینا کیا آزمائش ہو گئی؟ نجات تو اچھی چیز ہوتی ہے نا، یہ تو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ کیسا آزمائش ہو گئی؟ ٹھیک ہے کیا اچھی چیزیں بھی ٹیسٹ ہوتی ہیں؟ بتائیے کیا کوئی اچھی چیزیں بھی ٹیسٹ ہوتی ہیں؟ جی ٹیسٹ ہوتی ہے نا، نعمت ملے کوئی ہم ٹیسٹ سمجھتے ہی نہیں ہے، برائیوں کو مصیبتوں کو ہی ہم ٹیسٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ آزمائش چل رہی ہے ہماری، ہے نا. نعمتوں کو تو ہم ٹیسٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آزمائش حسنات میں بھی ہوگی اور سیئات میں بھی ہوگی. قرآن کی وہ آیت یاد ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک منٹ رکیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ارے آیت ہی بھول گئی میں. یہ ہے آیت کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں خیر سے بھی آزمایا جائے گا اور تمہیں شر سے بھی آزمایا جائے گا. میں آپ کو آیت نکال کر دے دوں گی. ٹھیک ہے تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا ہے کہ حسنات یعنی کہ اچھائیاں بھی آزمائش ہے، اور سیئات یعنی کہ جو برائی انسان کو پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، وہ بھی انسان کی کیا ہو رہی ہوتی ہے، آزمائش. بھلائیوں میں کیا آزمائش ہو رہی ہوتی ہے کہ انسان کیا ہے، شکر ادا کتنا کرتا ہے. ٹھیک ہے اس میں کتنی عاجزی رہتی ہے، کیا وہ لوگوں کو حقیر تو نہیں سمجھتا، کیا اس کو نعمتیں ملی ہیں تو تکبر تو نہیں کرتا، کیا وہ نعمتوں کو غلط راستے میں تو نہیں لگاتا. ٹھیک ہے نعمت مل جاتی ہے، بہت سارا پیسہ مل جاتا ہے انسان کو تو کیا کرنے لگتا ہے، پھر غلط فضول خرچی کرے گا. مان لیجیے شراب نہیں پیے گا اور کوئی بے حیائی نہیں کرے گا تو فضول خرچیاں کرے گا، ہے نا. تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے تو آزمائش بھلائیوں میں کیا ہوتی ہے، انسان کتنا شکر ادا کرتا ہے، کتنی عاجزی رہتی ہے. نعمتیں مل کر کیا ہوتی ہے، انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. مصیبتوں میں تو اللہ 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 بہت کرتا ہے انسان، ہے نا. اور نعمتیں ملتی ہیں تو انسان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے شادیوں میں کس کو یاد رہتا ہے نماز پڑھنی ہے؟ ایک دلہن بنا کر بٹھا دی جائے، اس کو 25 30 ہزار روپے کا میک اپ کروایا جائے، وضو کرے گی وہ اٹھ کے؟ بتائیے. تو خوشیاں آتی ہیں انسان بھول جاتا ہے. اور دلہن کی تو چھوڑیے، جو دلہن کے رشتے دار ہوتے ہیں یا شادی میں جو لڑکیاں جا رہی ہوتی ہیں وہ تک کی نماز نہیں پڑھتی ہیں، جن کا اتنا کوئی ہزاروں کا میک اپ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے تو اب دیکھیں انسان کو نعمتیں پا کر اکثر جو ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بھی میری آزمائش ہے، یہ بھی میرا اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے، انسان پھر غلط راستے پر چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ عمرہ دلہن کی بات چل رہی ہے کہ جب عمرہ دلہن بنیں گی تو ہم دیکھنے جائیں گے. دلہن کی بات پکڑ لی اور ساری باتیں بھول گئی. ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے بندوں، دنیا تو تمام ہی آزمائش کی بنی ہوئی ہے، انسان خود آزمائش کا پتلا ہے. آزمائش اللہ تعالیٰ اس کی ضرور لے گا. ٹھیک ہے ہر حال میں لے گا، چاہے اللہ کا نام آپ لیتے ہو یا نہیں لیتے ہو. کیا کافروں کی آزمائش نہیں ہوتی؟ کافروں کے اوپر بھی بہت بڑی بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے کورونا آیا تو دیکھ کر آیا کیا، مسلمانوں پر آؤں گا اور کافروں پر نہیں آؤں گا.
مسلمان کی بھی ہوتی ہے، کافر کی بھی ہوتی ہے، دیندار کی بھی ہوتی ہے، بے دین کی بھی ہوتی ہے، ہر کسی کی آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے مفسر کہتے ہیں جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں کہ یہ وفی ذالکم کا اشارہ جو ہے یہ نجینا کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ جو ان کے نجات کی جیسی نعمت، اتنی بڑی نعمت دی گئی، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، بہت بڑا کرم تھا، ٹھیک ہے؟ ذرا سا بھی ان کی کنڈیشن کو تصور میں آپ لائیں گی، اور اتنے سارے میں نے امیجنیشن آپ کو کروائے کہ سوچئے 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 کیا حالت میں وہ تھے، تو سوچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نجات تھی ان کے لیے کس قدر ٹھنڈک کی سانس رہی ہوگی، ہے نا؟ اور اس ٹھنڈک کی سانس میں کیا کرے کیا اب انہوں نے آگے چل کے، آپ اب ان شاء اللہ تعالیٰ جب پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آزمائش میں یہ کس قدر فیل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا جو ان کو دیا، اتنی بڑی نعمت دی تھی، کس طرح انہوں نے ناشکری اس نعمت کی، ٹھیک ہے؟ جی جی میرا ٹائم ہو گیا ہے، تو اچھا یہ بلاؤن کا وہ دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ بلاؤن کا لفظ جو ہے تمام طریقے کی آزمائش کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں بلاؤن سے یاد آ گیا مجھے وہ آیت، وَنَبْلُوَكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، ٹھیک ہے؟ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خیر سے بھی اور شر سے بھی، یہ ہے وہ آیت، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے آزمائش، بلاؤن کا جب ورڈ آتا ہے تو مصیبت کی بھی آزمائش آتی ہے اس میں، اور انعام کے ساتھ جو آزمائش آتی ہے، یعنی کہ نعمتوں کے ساتھ جو آزمائش آتی ہے وہ بھی آزمائش اس میں شامل ہوتی ہے، دونوں معنی یہاں پر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ نجات کا ملنا بھی تمہاری طرف، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی، امتحان تھا، اور یہ جو تکلیفیں تمہیں فرعون پہنچا رہا تھا یہ بھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا امتحان تھا، ٹھیک ہے؟ دشمن سے نجات کا مل جانا بھی بہت بڑی خیر ہوتی ہے نا؟ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس سچویشن میں جب کہ تم میں عیش و عشرت اب نصیب ہو گئی ہے، جب تمہیں راحت مل گئی ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ آگے بات سمجھ میں؟ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ میں ڈالا، لیکن یہ ایک بہت بڑا عظیم ٹیسٹ تھا، اور قوموں پر بھی ایسے ٹیسٹ آتے ہیں رہے اور آتے رہیں گے جب تک دنیا قائم ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم ان ٹیسٹ سے کیا سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم ان ٹیسٹ سے کیا سیکھتے ہیں، ہمارے لیے جو ہے وہ کیا عمل کا پوائنٹ ہے، ہم نے کیا سیکھا، ہمارے اوپر کوئی آزمائش آئی تو کیا ہم نے اپنی سزاؤں کی طرف غور کیا، کہ ہم نے اپنے اعمال کی طرف غور کیا کہ ہم سے کوئی کمی تو نہیں رہ رہی ہے عمل کرنے میں، کیا ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ کیا ہم نیکیوں میں کچھ کمی تو نہیں کر رہے، ہے نا؟ یا اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا ناشکرا پن تو نہیں کر رہے، اس نعمت کو غلط جگہ تو نہیں لگا رہے جو ہمارے اوپر ٹیسٹ پر ٹیسٹ چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری طرف آپ دیکھیں یہود کو اب یہ بھی سمجھانا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا کہ دیکھو اللہ کے تم پر کس قدر اور کتنے احسان ہیں، اور بدلے میں تم اپنے اعمال چیک کر لو کیسے ہیں، کیا احسان کرنے والے اپنے محسن کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کوئی آپ پر احسان کرے اور آپ کا کوئی محسن ہو تو اس کے ساتھ آپ ایسے ہی سلوک کریں گے، اس کی ایک بھی بات مان کر نہیں دیں گے، ہاں اس کی ہر بات جھوٹ لائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو وہ کہے گا وہی نہیں مانیں گے، تو وہ محسن پھر احسان کیوں کرے گا دنیا میں؟ تو چلیے جو محسن ہوتے ہیں، جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ناراض ہو کر چھوڑ دیتے ہیں احسان کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ تو اتنا بندوں کی طرح محسن نہیں ہے، اللہ تو احسان کیے ہی چلا جاتا ہے، کیے ہی چلا جاتا ہے، کیے ہی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تکلیفوں میں ڈالنا بھی اس کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے، انسان سمجھے بس اس بات کو کہ اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا احسان کا ارادہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو اس کو پھر سے ہدایت پر لے آتا ہے نا؟ بہت سارے لوگ اب دیکھیں، آپ کو کیا لگتا ہے، غم اور تکلیفیں نہیں ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ آج میں آپ کو بیٹھ کر یہاں پر پڑھا رہی ہوں تو میں کسی وجہ سے ہی پڑھا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ آپ میں سے جانتے بھی ہوں گے اور کچھ کو نہیں پتا ہوگا، پتا چل جائے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو راحتیں ملی ہوئی ہوں اور آپ عیش و عشرت میں ہوں تب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ دور ہو جاتا ہے انسان، آپ کو تکلیفیں ہوتی ہیں تب آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ کے دین کا کوئی کام کر پاتے ہیں،
ٹھیک ہے، کیا لگتا ہے کہ اے سی میں آپ کو بٹھا دیا جائے اور آپ کو سب کھانے کی چیزیں میسر ہو، کوئی آپ کو پریشان نہیں کر رہا ہو، اولادیں بھی آپ کی باتیں سن رہی ہوں، ہسبینڈ بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہوں، آپ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو، ہر کوئی آپ کا اپنا ہو، ٹھیک ہے، ایسے حال میں اللہ یاد آئے گا؟ روز آپ کی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آؤٹنگ ہوتی ہو، ٹھیک ہے، روز آپ لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہوں، اللہ یاد آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ آزمائشیں ہی ہوتی ہیں، تکلیفیں ہی ہوتی ہیں جو انسان اللہ تعالیٰ سے، اچھا بیٹے، اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے جا کر، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں میں صبر بھی اس کو عطا کر دیتا ہے نا، ان تکلیفوں سے نکلنے کے راستے بھی اس کو بتا دیتا ہے، اگر راستے نہیں ملتے ہیں تو ان تکلیفوں پر اس کو سکون عطا کر دیتا ہے، اور وہ سکون عطا کرتا ہے جو آپ کو پیسے دے کر بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایسا سکون آپ کو عطا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر یہ مصیبتیں بھی آپ کے اوپر آ رہی ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بہتری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس بہتری کو بس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بہتری کیا ہے، بس اپنے آپ سے غور، یہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے کہ آپ نکالیے شر میں سے بھی خیر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم سمجھتے ہو کوئی چیز تمہارے لیے شر ہے حالانکہ اس میں کیا ہوتی ہے، تمہارے لیے خیر ہوتی ہے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور کسی چیز کو تم بہت زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہو، یہ بھی واویلے ہوتے ہیں نا ہمارے، ہم نے یہ مانگا تھا یہ نہیں ملا، اللہ تعالیٰ تو دیتے ہی نہیں ہے، سنتے ہی نہیں ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، ہم تو یہ مانگ رہے تھے، ہے نا، کوئی اچھی جاب مانگ رہے تھے، کوئی اچھی پوسٹ مانگ رہے تھے، کوئی اچھی ڈگری مانگ رہے تھے، کوئی جو ہے وہ اچھا رشتہ مانگ رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ نہیں ملا ہمیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو سکتا ہے جس کو تم پسند کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے شر ہی شر ہو، ٹھیک ہے، کتنے لوگوں کی اولادیں ان کے لیے شر کا باعث بن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی پناہ میں رکھے اور تمام کی اولادوں کو نیک و صالح کر دے۔ تو کتنے سارے ہوتے ہیں جو اتنی منتوں سے مرادوں سے بچے مانگتے ہیں اور بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں، الٹا اپنے ہی ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو خیر اولاد مانگنا منع نہیں ہے، اولاد مانگی بھی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دعائیں اسی لیے سکھائی ہیں قرآن میں، لیکن اتنا گڑ گڑا کر اور پھر جو ہے ان کے لیے اپنا سب کچھ برباد کر دے انسان، اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جائے، ایسی اولاد پھر کیا کرتی ہے، بڑے ہو کر جب آپ کو تکلیف دیتی ہے تب آپ کو پتہ چلتا ہے نا، تو بہت ساری چیزیں خیر ہوتی ہیں اور ہمیں ہمارے اوپر ایسا لگتا ہے جیسے شر آ گئی، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں شر ہوتی ہیں اور ہمیں وہ اس میں خیر نظر آتی ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ بہتر جانتا ہے اور تم بالکل بھی نہیں جانتے، ٹھیک ہے، جس نے بنایا کیا وہی نہیں جانے گا، ہے نا، الا یعلم من خلق، جس نے تمہیں بنا دیا کیا وہی نہیں جانے گا، میں کوئی مشین بناؤں میں ہی تو جانوں گی نا کہ یہ کیسے خراب ہوتی ہے، کہاں سے کرنٹ مارتی ہے، کیسے چلتی ہے، اچھے سے کیسے ورک کرے گی، میں ہی بتا پاؤں گی، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ کو پتا ہے ہمارے لیے کیا چیز اچھی اور کیا چیز بری، اگر وہ بری بھی ہے تب بھی اللہ کا شکر کرتے رہنا ہے نا، اور الحمد للہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے، آزمائشیں تو آئیں گی، چاہے دین سے جڑے ہوں یا نہیں جڑے ہوں، ٹھیک ہے، تکلیفیں پریشانیاں آئیں گی، لیکن ایک دیندار میں اور ایک بے دین میں فرق کیا ہو جاتا ہے، بس یہ فرق ہو جاتا ہے کہ بے دین جو ہے واویلے کرتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتا، نہ صبر کرتا ہے، بے صبرا بن جاتا ہے، اور دیندار کے اوپر آتی ہے تکلیف تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، شکر بجا لاتا ہے، جو دیا اس میں خوش رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے اجر کی امید کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، آگئی بات سمجھ میں؟ سب اپنی اپنی آزمائشیں چیک کر لیجئے کس کی کہاں پر آزمائش چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ان تمام آزمائشوں کو ذہن میں لائیں اور اس تمام پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ چلیے پھر مجھے جانا ہے اور میں کلاس کو اینڈ کر دیتی ہوں، ٹائم بھی ہو چکا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔